امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کے ساتھ اچانک جنگ بندی کے اعلان نے اسرائیلی حکومت کو شدید حیرت اور صدمے میں ڈال دیا ہے، جہاں ایران کی تباہی کے منظر حلقوں کے خواب چکنا چور ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی اہلکاروں کا کہنا ہے کہ انہیں اس فیصلے کی اپ ڈیٹ بالکل آخری لمحات میں ملی، جس سے لگتا ہے کہ سب کچھ پہلے سے طے شدہ تھا۔ دوسری جانب معروف اسرائیلی صحافی زیو روبنسن نے تلخ حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کے تمام F-35 طیارے تیل کے ایک بیرل کی قیمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور یہ کہ ایران جیسی قدیم تہذیب کو مٹانا ممکن نہیں۔ ادھر پاکستان کی کامیاب ثالثی پر بھارت میں شدید مایوسی کی لہر دوڑ گئی ہے، اور بھارتی تجزیہ کاروں نے مودی سرکار کو سفارتی محاذ پر ناکامی پر آڑے ہاتھوں لے لیا ہے۔ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری نے جہاں عالمی سطح پر امن کی امید جگائی ہے، وہیں بھارت میں شدید مایوسی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ بھارتی تجزیہ کاروں نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی عالمی شہرت کو دیکھتے ہوئے نریندر مودی کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ بھارتی میڈیا پر تبصرہ کرتے ہوئے ایک تجزیہ کار نے یاد دلایا کہ 10 سال قبل مودی نے پاکستان کو تنہا کرنے کا وعدہ کیا تھا، مگر آج پاکستان عالمی امن کا مرکز بن چکا ہے، جبکہ بھارت کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ دوسری جانب تہران نے واضح کیا ہے کہ ٹرمپ کی دھمکیاں ذلت آمیز پسپائی میں بدل گئی ہیں، اور ایران پر حملے روکنے کی صورت میں وہ بھی آبنائے ہرمز سے محفوظ ٹرانزٹ فراہم کرے گا۔ اور خلیجی ممالک میں جنگ کے باعث مارچ 2026 میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں منجمد رکھنے کے فیصلے نے حکومت کے لیے مالی مشکلات کھڑی کر دی ہیں۔ سرکاری ذرائع کے مطابق صرف 3 ہفتوں تک قیمتیں نہ بڑھانے کی وجہ سے پرائس ڈفرینشیل کلیمز کا حجم 125 ارب روپے تک جا پہنچا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس نظام میں شفافیت لانے کے لیے آڈیٹر جنرل اور FIA کے ذریعے پیٹرولیم انڈسٹری کے ذخائر کا فورینزک آڈٹ ناگزیر ہو چکا ہے۔ ذرائع نے خبردار کیا ہے کہ اگر نان فائلرز اور ریٹیل سیکٹر سے ٹیکس وصول نہ کیا گیا تو ایندھن کا ٹینک حکومت کے لیے ATM بنا رہے گا، اور عوام نااہلی ٹیکس بھرنے پر مجبور ہوں گے۔ عالمی سیاست اور سفارتکاری کے محاذ سے ایک تاریخی خبر سامنے آئی ہے، جہاں پاکستان کی کامیاب ثالثی کے نتیجے میں ایران اور امریکہ نے 2 ہفتے کی جنگ بندی پر اتفاق کر لیا ہے۔ امریکی اور ایرانی میڈیا کے مطابق اس جنگ بندی کی منظوری ایران کے نئے سپریم لیڈر اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر اعظم شہباز شریف کی درخواست پر دی ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر سیکیورٹی کونسل نے پاکستان کے ذریعے امریکہ کو ایک 10 نکاتی تجویز پیش کی ہے، جس پر تفصیلی مذاکرات کا آغاز جمعہ 10 اپریل سے اسلام آباد میں ہوگا۔ صدر ٹرمپ نے امید ظاہر کی ہے کہ اس 15 روزہ مدت کے دوران مستقل امن معاہدے کو حتمی شکل دی جائے گی، جبکہ ایران اس وقفے کو اپنے دفاعی کامیابیوں کی سیاسی تصدیق کے لیے استعمال کرے گا۔ پاکستان کے لیے ایک بڑی سفارتی فتح کے طور پر وزیر اعظم شہباز شریف نے باضابطہ اعلان کیا ہے کہ امریکہ اور ایران اپنے اتحادیوں سمیت لبنان اور دیگر تمام محاذوں پر فوری جنگ بندی پر راضی ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم نے اس تاریخی فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے دونوں ممالک کی قیادت کا شکریہ ادا کیا، اور اعلان کیا کہ تمام تصفیات طلب مسائل کے مستقل حل کے لیے اسلام آباد مذاکرات کا آغاز جمعہ 10 اپریل سے ہوگا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ پاکستان کی میزبانی میں ہونے والی یہ گفتگو خطے میں پائیدار امن کی بنیاد بنے گی، اور جلد مزید خوشخبریاں قوم کے سامنے آئیں گی۔ ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل نے جنگ بندی کے فیصلے کو دشمن کی تاریخی اور عبرت ناک شکست قرار دیتے ہوئے قوم کو مبارکباد پیش کی۔ اپنے سخت موقف پر مبنی بیان میں کونسل نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے امریکہ کو 10 نکاتی منصوبہ قبول کرنے پر مجبور کر دیا ہے، جس میں آبنائے ہرمز پر ایرانی کنٹرول، تمام پابندیوں کا خاتمہ، خطے سے امریکی افواج کا انخلاء اور جنگی نقصانات کا معاوضہ شامل ہے۔ کونسل نے خبردار کیا ہے کہ اگرچہ مذاکرات اسلام آباد میں ہوں گے، مگر ایرانی افواج کی انگلیاں ٹریگر پر ہیں، اور دشمن کی کسی بھی معمولی غلطی کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ پاکستان میں تعینات ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کا کہنا ہے کہ امن کے قیام کے لیے پاکستان کے کلیدی کردار کی تعریف کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جنگ روکنے کے لیے پاکستان کی ثالثی کی کوششیں انتہائی مثبت اور مؤثر رہی ہیں۔ انہوں نے اپنے بیان میں واضح کیا ہے کہ یہ کوششیں اب ایک انتہائی نازک اور حساس مرحلے میں داخل ہو چکی ہیں، جہاں سفارتی محاذ پر ایک بڑی پیش رفت متوقع ہے۔ ایرانی سفیر نے زور دیا کہ مذاکرات کے اگلے مرحلے میں غیر ضروری بیان بازی کے بجائے باہمی احترام اور شائستگی کو اہمیت دینی چاہیے۔